اچھا، یہ جو مسئلہ تھا نماز کے بعد اجتماعی دعا کا، اس کو ہم نے کچھ ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا. ایک دفعہ ذرا اس کو ڈیٹیل ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ ایک انڈرسٹینڈنگ کلیئر ہو جائے. اس کے بعد آبویسلی ہر آدمی سے سوال اس کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوگا. مجھے جو سمجھ آئی ہے قرآن حدیث کو غور کرنے کے بعد اور لوگوں کے درائل سننے کے بعد، مجھے تو یہی سمجھ آئی ہے کہ یہ چیز بدعت میں داخل ہو جاتی ہے جب آپ ہر نماز کے بعد زبردستی دعا کرتے ہیں. اور جب آپ لوگوں سے پوچھیں گے تو ان کے پاس کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے جس سے یہ ثابت ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کروایا کرتے تھے. اس کے اندر ایک حدیث وہ لوگ جو ڈھونڈ ڈھانڈ کے پیش کرتے ہیں، وہ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا گیا کہ کون سی دعا ہے جو سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے. تو آپ نے یہ فرمایا کہ جوف اللیل الآخر، وہ جو رات کے آخری حصے میں کی جائے، یعنی تہجد کی نماز کے بعد. تو ڈیفینیٹلی یہ بات تو اپنی جگہ صحیح ہے. اور جو فرض نماز کے آخر میں ہو. تو یہ حضور نے فرمایا. اب اس کے اندر اس کو ایسا دلیل پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو پہلی بات تو یہ کہ اگرچہ یہ ترمذی کی حدیث ہے لیکن حدیث ضعیف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث 5 مختلف جگہوں پہ آئی ہے جن کے اوپر یہ آخری الفاظ دبور الصلاۃ کے ہیں ہی نہیں. ایک جگہ پر صرف یہ پورے الفاظ ہیں، ادروائز 5 جگہوں پر یہی الفاظ ہیں. تو یہ اس کو کہتے ہیں شاذ. یہ ویسے ہی شاذ ہے یہ والا پورشن. اچھا، پھر یہ ہے کہ دوبر ویسے ہی کسی بھی چیز کے آخری حصے کو کہتے ہیں. تو اگر آخری حصے کو کہتے ہیں تو نماز کے آخر میں تو دعا ہم سب کرتے ہی ہیں، اس میں تو ویسے ہی ایشو نہیں ہے. اگر اس کو نماز کے بعد کیا جائے، یہ ٹرانسلیشن بھی ہو سکتی ہے. تو اس سے جو سمجھ آتی ہے وہ مراد وہ اذکار ہوں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، کیونکہ وہ بھی دعا ہی ہوتی ہے جو ہم اذکار کرتے ہیں. تو اگر وہ مطلب لیا بھی جائے، although یہ مطلب ایسے زیادہ قرین قیاس نہیں ہے، بٹ وہ اذکار کیوں ہوں گے؟ کیونکہ باقی ساری حدیثیں اس کو سپورٹ کرتی ہیں. وہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ذکر فرمایا اور اٹھ کھڑے ہوئے. کئی جگہوں پہ ذکر آتا ہے، یہ کہیں ذکر نہیں آتا کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے پھر حضور نے دعا کی، لوگوں نے پیچھے آمین آمین کہا اور یہ ایک پریکٹس تھی جو ہمیشہ ہوتی تھی. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. تو اس لیے اس پرٹیکولر حدیث کو بھی دعا بھی مان لیں اگر کہ جی نماز کے بعد دعا ہے فرض ہے، تو پھر بھی اس کا مطلب انفرادی دعا ہوگی. اجتماعی دعا امام کروائے یہ تو اس سے کہیں ثابت نہیں ہوتی. بدعت کو ہم نے پہلے بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا تھا کہ صحیح طریقہ وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اگر حضور ایک کام ایز اے پریکٹس نہیں کرتے تھے تو امت کو وہ پریکٹس نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ اس کو پریکٹس بنانے کا جو مطلب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی پریکٹس تھی جو ہمیں نہیں بتائی. یعنی یا تو ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی اور ہم نے حضور سے بہتر پریکٹس ایجاد کر لی دین کے معاملے میں. دنیاوی ایجادات تو ہو رہی ہیں، اس کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن دین میں تو صرف اور صرف ایک ہستی ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو یا تو کسی کا یہ خیال ہے، اور یا یہ خیال ہے کہ ایک بڑی اچھی پریکٹس تھی جو رائج کی جا سکتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جان بوجھ کے رائج نہیں کی، اب ہم رائج کر لیں. بھائی حضور نے اگر نہیں رائج کی تو اس کا مطلب ہے اس میں کوئی ایشو ہوگا، وہ بہت اچھی نہیں ہوگی. اصل اچھی پریکٹس وہ ہوگی جو حضور نے رائج کی کہ نماز کے بعد کچھ ذکر کریں اور کھڑے ہو کے اگر آپ نے اگلی نماز پڑھنی ہے تو پڑھیں، گھر جانا ہے تو گھر جائیں. امام جو ہے وہ ایز اے رول ایز اے پریکٹس اجتماعی دعا نہ کروائے. اس کے اوپر جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ اینڈ کلیئرٹی، مطلب یہ تو میں نے اس حدیث کا ایک ذرا ایکسپلینیشن دے دی کیونکہ بعض بار ٹیکنیکل ہوتی ہے تو لوگوں کو ڈیٹیل اتنی سمجھ بھی نہیں آتی. 2 علماء کے، ایک اہل حدیث کے ہیں ایک دیوبندیوں کے ہیں. ان کی میں آپ کو ایک بریف سی نا ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ مزید کلیئرٹی ہو جائے. 790 ہجری جناب وفات ہوئی. کیا ان کی کتاب ہے الاحسان. عام طور سے کہہ دینا امام شافعی مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جی تے بدعت تے بہت لوگوں نے لکھیا تے بڑے لکھن گے مگر شافعی دے پائے نو کوئی نہیں پہنچ. اس بندے سمجھا بدعت کی ہوندی ہے تو دا نقصان کی ہے تے کی دی برائی کتھے کتھے اپنی جڑاں پھیلا رہی جی کس طرح زہر شراب کر دیندا. 2 جلد الاحسان. تو الاحسان تو ایک واقعہ میں پڑھنا کیونکہ کل ہی کارم نوائے وقت شائع ہوا جہد نال دی مناسبت ہے تے کس طرح دین ایک نواں ہی بن جاتا ہے جہدے پروں خلق خدا جڑی وہ صحیح کام کرنے والے جڑے انہاں دے دوالے ہو جاندی ہے اور غلط کام کرنے والے جڑے اور نیک بن جاندے ہیں. تو
تو امام اس بارے فرماؤں کہ ساڈے سپین سے ایک واقعہ ہو گیا کہ ایک امام نے نماز تو بعد دعا نہیں منگی، جس طرح ساڈا رواج عام طور کہ نماز ختم ہوئی امام دعا کردا، لوگ بھی نال دعا کردے، تو پھر سمجھتے بھی ہوئی دین ہے، نہیں کی انہیں اس پہ جڑا ہنگامہ برپایا، جنی دنیا نے قیامت اٹھائی، اس اس بیچارے نے پھر فصلاں لکھیاں تو اتنا بیڑا دین دا غرق کیتا، ایک شاید دین چ ہوندی نہیں، رائی بھی نہیں ہوندی، پہاڑ بن جدوں کوئی بندہ وہ الٹ چلتا، صحیح سنت تے عمل کرتا، لوگ سگوں خلاف ہو جاندے، یار انہیں دین بدل دیتا ہے، نیا کر دیتا ہے۔ حالانکہ اصل شاید جڑی وہ سرے تو دین دے اندر دا کوئی وجود ہی نہیں دا۔ یہ واقعہ جسے لکھیا فصل میں تمام ما قبل، کہ کئی چیزاں ہوندیاں ٹھیک ہی ہے، دعا کرنی بھی نیکی ہے، اللہ کو منگتے رہنا چاہیے، مگر جس طرح لوگ بنا رہے ہیں ایس وقت ہاتھ اٹھا کے امام دے نال، یہ کون ایک دین ہے؟ وزارکن وقت نازلہ آندے ساڈے سپین دے اندر 349 تو ایک حادثہ ہو گیا، امام مسجد ترک مال الناس بالاندلس من الدعاء الناس باثار الصلوات بالحیات الاجتماعی علی الدوام، کہ جس طرح سارے لوگ عموماً کر رہا ہے کہ ہمیشہ مل کے نمازاں تو بعد دعا کر دے، ایک امام مسجد نے سپین تے نہیں کی تھی، وہ ایضاً ماحول فی اکثر البلاد، آندے یہ صرف سپین جی نہیں زیادہ علاقوں میں پھیل گئی ہے، ساری دنیا یہ رواج پی گیا ہوا۔ فإن الامام اذا سلم من الصلاۃ يدعو للناس ويؤمن الحاضرون، جب امام سلام نماز دا پھیردا اور پھر دعا کردا تے لوگ آمین آمین آندے، وزامت تارکن ترکو بنا منو الا انه لم يكن من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس امام نے کیا بھائی میں تب چھڈی ہے بے رسول اللہ نہیں سی کر دی، وزامت تارک ان ترکو بنا میں تے اس بنا تے نہیں تھی، ولا فعل الائمہ بعد نہ رسول اللہ تو بعد جڑے خلفائے راشدین نے کی، کسے دفتر نہیں آؤں، لوگ اپنی دعا کرن جو مرضی منگتے پھر ذکر کرن، نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے رل کے دعا، نہ رسول اللہ دا عمل سی، نہ اب تو بعد جڑے امام گزرے ایڈے بڑے بڑے صحابی حسب ما نقل العلماء فی دواوینہم ان السلف والفقہاء، جیسا کہ علماء نے جنہیں دفتر سنت تے لکھے آ سب سے ذکر ہے کہ رسول اللہ کم نہیں سی کردے، مگر پھیل جان دا نقصان ہے بھی جنہیں صحیح کم کیتا وہ دے دوڑے ہو، قیامت برپا ہوگی اس پین سے کہ دین بدلتا، بدت دا سب تو بڑا نقصان ہے، کولو ایک گل لوگ گھٹ دے اور دین بن جاتا، اور اگر کوئی غریب اصل دین وال لوٹتا نہ تو مخالفت کیا۔ اما انه لم يكن من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فظاہر، یہ انہیں امام شاذلی آندا واقعی جے رسول اللہ نہیں سی کام کرے ظاہر بات ہے، جنیاں مرضی کتاباں پھوڑو کتنے آندا پہ آپ نے نماز تو بعد ہاتھ اٹھا کے دعا منگی، کوئی بھی نہیں ثبوت۔ تو کوئی مستند صحیح روایت ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا نمازوں کے بعد، کیونکہ اگر ایسا ہوتا نا تو کثرت سے روایتیں ہوتی، کیونکہ یہ عمل دن میں ایک مرتبہ نہیں ہوتا، ہمارے یہاں تو ہر مسجد میں 5 دفعہ اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو 5 دفعہ جو کام دن میں روزانہ ہو رہا ہے اس پر کوئی بے غبار ایک بھی صحیح ایک روایت ہے، لیکن اس میں بھی اتنا ذکر ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تو صحابہ نے بھی اٹھا لیے، اس میں بھی اجتماع نہیں ہے، وہ تو نبی کو دیکھ کے اٹھا لیے، لیکن اس روایت کی سند پہ بھی کلام ہے، بالکل بے غبار روایت وہ بھی نہیں ہے۔ تو اگر اس روایت کو مان بھی لیتے ہیں تو ایک دفعہ نا، ہمارے ہاں تو جو نہیں کرتا اس کو لوگ ملامت کرتے ہیں، ایسا ضروری سمجھ لیا اس کو۔ تو میں اس بارے میں کوئی متفرد نہیں ہوں، لوگ کہتے ہیں یہ ایک نیا فتویٰ، جدید دور کا جدید مفتی نیا فتویٰ مارکیٹ میں لائے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد بھی ہیں، ان کا پورا رسالہ اجتماعی دعا پر، انہوں نے ثابت کیا کہ اس کا ثبوت بولو بھائی نہیں ہے۔ تو نبی نے جو فرض نماز کے بعد دعا کی فضیلت بیان کی ہے، تو اس دعا سے مراد دوسری حدیثیں سامنے رکھیں تو وہ وظائف ہیں۔ وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جس کے کلمات مقرر ہوں، جیسے اذان کے بعد کی دعا، تو اب اذان کے بعد یہ تھوڑی کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شروع کر دو۔ تو فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وظیفے ثابت ہیں، ان وظیفوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ اللہم انت السلام ومنک السلام، اسی طرح آیت الکرسی پڑھنا، اللہم لا مانع لما اعطیت، تو ان چیزوں کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بس آپ نے ایک دفعہ بتا دیا بھائی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا ایک رسالہ ہے، وہ امام صاحب پڑھ لیں،
وہ اگر پڑھ لیں ٹھیک ہے, نہیں پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے, آپ کا فرض ادا ہوگی. کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس سے دلوں میں نفرتیں پیدا کی جائیں. سمجھنے کی نہیں سمجھ رہے. دارالعلوم کورنگی میں اجتماعی دعا نہیں ہوتی, جامعۃ الرشید میں تو انفرادی بھی نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہیں, جامعۃ الرشید میں تو امام انفرادی طور پہ بھی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے, کیونکہ لوگوں نے اس کو بھی بڑی ضروری سنت سمجھ لیا ہے. تو یہ ہماری رائے میں ثابت نہیں ہے, یعنی اس کا اتنا التزام, کبھی کبھار ہو تو ٹھیک ہے تعلیم کے لیے, کبھی کبھار ٹھیک ہے. ہماری رائے یہ کہ یہ ثابت نہیں ہے, بلکہ انفرادی بھی ثابت نہیں ہے. میری رائے, میری کیا, میں کون ہوتا ہوں, بڑے بڑے بہت سے علماء ہیں جن میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب بھی تھے, وہ بھی اسی کے قائل تھے کہ انفرادی بھی ہاتھ اٹھا کے جو ہے نا معمول بنا لینا, احیاناً کبھی کبھار ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے. احیاناً ہونا یہ چاہیے کہ دو حدیثیں ملتی ہیں, بعض سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد صرف اللہم انت السلام پڑھتے تھے, اس کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے. اور بعض حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ فرض نماز کے بعد یہ تمام وظائف